تاکہ نماز حدیث کے مطابق پڑھو. صحیح، یعنی حدیث کسی جگہ کرو ابھی فون کرو طالب الرحمان کو کرو اسی پہ حدیث کہ ابھی میں اٹھوں گا اور ارادہ کروں گا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اسی پہ حدیث پیش کرو. یعنی نماز نیت کس طریقے سے وہ بات نہیں ہے. آپ نے تو دیکھا نا، آپ نے ایک لفظ نیت کرنا 4 رکعت. آپ میری بات سنیں نا، آپ نے ایک لفظ فرمایا کہ نماز حدیث کے مطابق پڑھنی، یہی بات کی ہے نا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نماز میں سب سے پہلی چیز نیت ہے. اب نیت کیسے کریں گے وہ نیت بتائیں. تو آپ نے کہا یہی نیت کروں گا کہ جاگ سے اٹھ کر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہی کہا ہے نا. نیت دل کی بات ہے، اور میں دل میں یہی سوچوں گا کہ اٹھ کر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یعنی کہ اس پہ حدیث پیش کر. صحیح. صحیح کیوں؟ حدیث پڑھو. ٹھیک ہے، حدیث میں تمہیں کیا سا عالم نہ ہوں، غیر عالم. چلو عالم کو فون کرو نماز بعد. لیکن عالم میں گل دسی کہ ابھی طالب الرحمان سے اگر دیکھو اب عالم کی نا، آپ نے ہمیں کہا حدیث کے مطابق نماز پڑھے. اب اس پہ حدیث آپ پیش کریں، ہم اس کے مطابق پڑھتے ہیں نماز. میرا اپنا ذاتی عقل ہی کام کرنا کہ تیرا ذاتی عقل ہم نہیں مانتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذاتی عقل کہاں گیا؟ پوری نماز جب نبی پاک صلی اللہ علیہ دیکھیں ہم آپ کے عقل کے نبی پاک مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب حدیث سے موجود ہے، پوری نماز سبحان اللہ وبحمدہ تو کہیں گے سلام علیکم سبحانک اللہم بعد میں، پہلے نیت ہے. جی نیت کیسے کرنی ہے حدیث میں؟ نیت اگر ہویا جس طریقے سے تسی کرنے تو حدیث سے لکھی ہویا نا. بہت اچھی گل، یعنی نیت کرنی بھی نہیں ہے. جس طریقے چلو جو ہماری نیت چھوڑو، آپ کیسے نیت کرتے ہیں؟ تو حدیث میں نے آپ کو بتایا نا، آپ مجھے سکھانے آئے، میں سیکھتا بھی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ نیت کیسے کریں گے، حدیث والی نیت بتائیں. جی میں روایت ایک پڑھی ہے، اور روایت چھوڑو، دیکھو نیت پہلے بتاؤ کیا کریں گے، نیت کیا کریں گے. ابھی زور کی نماز میں نیت کیا، میں وہ گال کرنا پانا، وہ گال کرنا پانا. بات کرو نا، ان کو بھی سمجھ آئے. میں ایک روایت پڑھی ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اردو میں نے ایک روایت پڑھی ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے، یعنی بغیر نیت کے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب یہ بات کہہ رہی ہے، امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہی ہیں، تو ان کا عمل تو ہمارے بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ نیت نہیں کرتے؟ نہیں کرتا جی، نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب یہ بخاری ہے، زبان سے نہیں کرتا، دل سے کرتا. زبان کی بات ہی نہیں ہے. یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. نیت بغیر عمل قبول ہی نہیں. آپ کہتے ہیں نبی پاک نیت کرتے ہی نہیں تھے. آپ بتائیں، آپ نے تو فرمایا کہ نیت کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہے. صحیح ہے، نیت کے بغیر میرا بھائی عمل قبول نہیں. آپ کہتے ہیں نیت کرتے ہی نہیں تھے. آپ میری بات سمجھیں، میں آپ کو مشکل میں بالکل نہیں ڈالتا، نہ پھنسانے کی کوشش میں ہوں کہ آپ چپ ہوں اور مجھے بتائیں. میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. چھوٹی ضرورت اگر نیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے ہے، کوئی سوال میرا جتنا کوئی کام کرنا میں اس سوال کرانا جس ماں اشکال پہ اردو جو مرضی کرو. مجھے جس مسئلے میں اشکال پڑا ہے میں وہ سوال کروں. مجھے اس مسئلے میں اشکال پڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز جب احادیث سے ملتی ہے تو نماز کی نیت احادیث سے کیوں نہیں ملتی؟ میرا سوال یہ ہے. بہت اچھا. یعنی آپ جو نیت کرتے ہیں مولانا صاحب، میں تو نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا اس بارے میں. مجھے جو آپ نماز کی نیت نہیں کرتے. میں جب دل سے ارادہ کرتا ہوں، گھر سے چلتا ہوں تو نماز کے لیے چلتا ہوں. میں مسجد میں ڈانس کرنے کے لیے تو جاتا نہیں ہوں، تو مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو ساری نماز ہی پڑھتا ہوں. تو نیت زبان دل سے کرتا ہوں، زبان کی بات دل سے کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں. کیا کرتا ہے؟ دل سے یہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، زور کی نماز پڑھوں گا. پیش کریں. وہ ساری پھنسانے والی بات ہے. میں استاد جی یہ کہہ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ہماری نماز حدیث کے مطابق. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نماز پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث میں موجود ہے تو نماز کی نیت بھی حدیث میں موجود ہونی چاہیے. دکھا لیں نا. آپ کرتے ہیں تو آپ نکالیں استاد جی. آپ نہیں کرتے نیت. ادھر دے خاموش رہے. الٹا سوال نہیں میرا بھائی، یہ سارا سوال الٹا سوال ہے یار. الٹا سوال نہیں ہو جائے. میری بات سمجھو،
اتنی بات اتفاقی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر نماز نہیں، اتفاقی ہے۔ اب ابھی ہم اٹھے ہیں نماز پڑھنے، صحیح، زبان شبان چھوڑ دے، صحیح، لفظ بھی چھوڑ دے، صحیح، کوئی چیز چھوڑ دے، فقہ شقہ چھوڑ دے، صحیح، فقہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ اب ہم بننے جا رہے ہیں اہل حدیث، میں بھی آپ کے ساتھ بنتا ہوں، حدیث کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں سے ہم کریں گے نیت دل میں، یہی بات ہے نا؟ صحیح۔ اب دل میں کیا نیت کریں گے؟ نہیں پتا مجھے، یعنی اس کے بارے میں جو آپ روایت مانگ رہے ہیں وہ مجھے نہیں نیت پتا۔ کیا کریں گے؟ نیت کیا کریں گے؟ نیت ظہر کی نماز کی کریں گے؟ نہیں کریں گے، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جی، یہ دل میں سوچیں گے، دل میں سوچیں گے، اس پہ حدیث چاہیے۔ مجھے نہیں پتا، ابھی فون کرو طالب الرحمان سے پوچھو، مجھے طالب الرحمان کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ کسی مولوی سے پوچھو۔ شیر محمد صاحب فون کرا، شیر محمد ایسے سروس اب دیکھو نا، میں آیا تو پہلے فون کیا تھا، سروس نہیں پہنی۔ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ نماز حدیث والی پڑھے، صحیح، ہم آپ سے حدیث پوچھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، یہ تو ایسے ہوا کہ وہ ایک پٹھان تھا، اس نے ہندو کو پکڑ لیا اور اس نے کہا بھی کلمہ پڑھ، اس نے کہا بھی کلمہ میں نہیں پڑھتا، اس نے کہا بھی پڑھ کلمہ نہیں تو مار دے گا۔ اس نے دیکھا بھی خان بہت جوش میں ہے، مارے گا۔ اس نے کہا پڑھاؤ کلمہ، تو کہ ہو آج اگر ایک کلمہ آتی تو ایک تو مسلمان ہو جاتا۔ میرے بھائی ہم اب اتنے انعام میں چل، یہ حدیث بھی ادھار ہے۔ نیت کے بعد نیت پر ساری آپ روایت پیش کر دیں یا کوئی قرآن کی آیت؟ میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کہ پیش یہ کر دیں یا- نیت کا مسئلہ اجتہادی ہے، اچھا جی، کیفیت سے نیت، ٹھیک، اس ٹھیک، میں حدیث کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نفس حدیث انما الاعمال بالنیات۔ اب وہ کیفیت نیت کیا ہے؟ یہ جب تک فقہا کو نہیں مانتے کسی غیر مقلد کی نماز نماز ہی نہیں ہے، صحیح، وہ نیت کر ہی نہیں سکتا۔ تو نماز کی بات کر، اب آگے نیت ہو گئی، نیت کے بعد کام ہے دو، ایک تکبیر ہے، ایک رفع الیدین ہے۔ پہلے تکبیر کہیں گے یا رفع الیدین کریں گے؟ ارے تکبیر کہتے ہیں، رفع الیدین بعد میں، اس پہ حدیث چاہیے۔ دیکھو نا، آپ نے دعوت دی ہے کہ حدیث کے مطابق نماز پڑھے، سونی گل، پہلے رفع الیدین تکبیر بعد میں یا پہلے تکبیر رفع الیدین بعد میں، دونوں پر حدیث چاہیے، جو طریق بھی ہو۔ اچھا، پھر تکبیر میں مقتدی سرن تکبیر کہے گا، ایسا امام جہرن کہے گا، اس پہ حدیث چاہیے کہ امام اونچی تکبیر کہے، مقتدی سرن کہے، حدیث درکار ہے آپ کے پاس؟ پھر کیسے ہمیں پڑھائیں گے حدیث والی نماز؟ اچھا، پھر جو رفع الیدین ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ایک کیفیت یہ بھی ہے، ایک کیفیت یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے۔ وہ کون سی کیفیت میں رفع الیدین کریں گے؟ اس پہ حدیث چاہیے۔ پھر اس کے بعد رفع الیدین کہاں تک کریں گے؟ مسلم کی حدیث کہتی ہے کانوں تک، بخاری کی روایت کہتی ہے کندھوں تک، من کے بین۔ اب یہ رفع الیدین کہاں تک کریں گے؟ کانوں تک کریں گے، کندھوں تک کریں گے؟ جب اہل حدیث کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں، خطرے نہیں لگے، ہاں یوں، بالکل کان اتنی کھڑے نہ آتے، اور ہم جب کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، یوں۔ یہ جگہ کانوں کے برابر ہے، یہ جگہ کندھوں کے برابر ہے، دونوں پہ ہمارا عمل ہے۔ اور غیر مقلدین مسلم کو چھوڑ دیا، مسلم والی روایت کو، بخاری کو مان لیا۔ اچھا، آگے چل میرا بھائی، ابھی تو بڑے چیزیں ہیں، شروع سے آپ نے کہا نماز کا مسئلہ، اچھا، اب اس پہ حدیث چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے یا باندھیں گے؟ باندھیں گے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ چھوڑیں گے یا باندھیں گے؟ ایک باندھیں گے تو کہاں باندھیں گے؟ سینے پر، سینے پر، اس پہ حدیث چاہیے۔ بخاری شریف کے، بخاری سے اگر یہ حدیث آپ نکال کے دے دیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے، جی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، تو 1,00,000 روپے آپ کو جی ماشاء اللہ، بخاری پہ بھی جھوٹ، رسول پہ بھی جھوٹ، جی
اہل حدیث کہتے اس کو ہیں، بات اپنی کرتے ہیں، اوپر سے کہتا ہے قال رسول اللہ، یعنی خود رسول اللہ بننے کا مدعی ہے۔ بخاری میں قطعاً روایت نہیں جی کہ سینے پہ ہاتھ باندھو، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت ہی کوئی نہیں، بخاری میں نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب وہ میں۔ الگ مسئلہ ہے۔ آپ نے بخاری کا نام لیا، چلو ٹھیک ہے، بخاری بخاری میں مجھے نہیں۔ میں بھول سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں نہیں بھول سکتا، لیکن آپ نہیں بھول سکتا ہوں، مجھے بھولے، آپ نہیں بھولے، ہاں۔ اہل حدیث مولوی اسی طرح کہتی ہیں، آپ نہیں بھولے۔ ہاں اہل حدیث مولوی سے یہ میں آپ کو حافظہ یاد کرا دیتا ہوں، میرے ساتھ جو گفتگو ہو چکی ہے اس مسئلے پہ، اس نے بھی مولوی صاحب نے بھی کہا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا، جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہاں سینے کیا، وہ بخاری میں جو لفظ ہے وہ زرا کے لفظ ہے، ذرا زرا، اس سے وہ آگے اجتہاد کرتا ہے غیر مقرر، کہتے ہیں زرا کہتے ہیں اس جگہ کو، اس جگہ، اب اس جگہ پہ ہاتھ ہوں تو نیچے نہیں آ سکتے، بالکل یہ زرا ہے، یہ آگے اس کا اپنا استنباط ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث میں لفظ زرا ہے، اور دوسری حدیث میں لفظ ہے کف کا، کف کہتے ہیں یہ جگہ، آپ کف پہ ہاتھ رکھتے تھے، اب والے حدیث نے ایک لے لی دوسری چھوڑ دی، ہم کہتے ہیں دونوں پہ عمل کرو، یہ کف ہے یہ زرا ہے، جہاں ہاتھ رکھو یہ زرا پہ بھی آ گیا یہ کف پہ بھی آ گیا، جی بخاری پہ بھی ماشاء عمل، اللہ، یعنی نہ تو تھلے بنو، جینی ناپ تب ہی ہوتا ہے نا، یعنی غیر مقرر سینے والی نہیں، باقی رہ گیا ناپ کے نیچے باندھنا۔ اچھا سینے نے اوپر ان بنانے، من السنت وضع الیدین تحت السرہ، سبحان یہ کہنے والے ہیں حضرت علی المرتضی، ماشاء اور اللہ، لفظ کہہ رہے ہیں ان من السنہ، یہ سنت سے ہے، ہاتھ کو ہاتھ صحیح پہ حدیث رکھو۔ ہے؟ جی صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں نہیں ہے، چلو ٹھیک، یہ لکھتے ہو، ایک لکھ دینے ہیں نا، لکھی پہ صحیح سارا سورن میں لکھی ہے، اوپر آگے لکھے ہے اسنادہ صحیح۔ صحیح، ہاں اب ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے بڑا مارکۃ الآراء، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہمیں حدیث بتاؤ، ابھی نماز سنت کے مطابق پڑھے، پڑھیے، میں سنی بھی ہے، سنی ہے، لاؤ۔ لیکن یاد نہیں اب میری بات بھی سن لو، ایک بھی صحیح سند کی روایت جس کی سند صحیح ہو، جس کیفیت سے اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہیں، اس کیفیت پر ذخیرہ احادیث میں ایک بھی صحیح سند کی حدیث نہیں، صحیح ٹھیک، صحیح سند کی، سند صحیح ہو، ضعیف وہ روایتیں ہیں، صحیح کوئی بھی نہیں، صحیح نہیں ہے، ایک بھی کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، ٹھیک، اور خصوصاً جو بخاری پہ جھوٹ بولتے ہیں، بخاری بھی جو بات تھی میں نے بتا دی، یہ جھوٹ بولتے ہیں زرا کے لفظ سے، بخاری سے اگر دکھائیں گے تو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، جی سارے گواہ ہیں، یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح، آگے اب ہاتھ باندھے گئے، ہاتھ باندھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرے گا؟ ثنا پڑے گا یا قرات پڑے گا؟ قرات پڑے گا تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑے گا یا نہیں؟ ہر ایک پہ حدیث چاہیے، کوئی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ حدیث کے مطابق کبھی نماز سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ راہ کے بندے یہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر، اب یہاں پر بھی روایات کے الفاظ مختلف ہے، مسلم بخاری وغیرہ میں یہ بھی آ رہا ہے یستفتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، آپ قرات کو الحمدللہ سے شروع کرتے، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ درمیان میں آپ خاموش ہوتے، یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ درمیان میں ثنا پڑھتے، اب روایتیں مختلف ہو گئی، لیکن مسئلہ کیا ہے اہل حدیث کا جو ان کا عمل اس پہ لائیں حدیث، یعنی جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر کوئی حدیث یا وہ تو آگے کھڑی ہے فاتحہ، ابھی ہم ثنا پہ سنا کے بیٹھے پڑھیں، ہیں۔ ہاں، جو یعنی تکبیر اور قرات کے درمیان کیا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ سنا پڑھیں گے، سنا سبحانک اللہ، کون سی کس حدیث میں؟ حدیث چاہیے، صحیح، صحیح نہیں پوچھو مولویوں سے، تو یہ سارے یہ سب مولوی ہیں، ہنس رہے ہیں میری بات پہ، میں تو ہم ایک اس لیے رہے ہیں نا کہ ان پڑھ آپ ہوں، بزرگ، ان پڑھ ہوں۔ آپ ان پڑھ نہیں ہیں، آپ چاروں اماموں سے پڑھے علامہ ہیں، جی اور
امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد چنگے امام طوطے ابو پال کے حنیفہ، رکھے امام ہیں۔ محمد، بڑے چنگے طوطے پال امام کے رکھے ابو ہیں۔ یوسف، امام ظفر، ان سب سے آپ بڑے عالم ہیں، کیونکہ آپ ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو نماز کی سمجھ نہیں تھی، امام شافعی، مالک، احمد کو نماز کی ترتیب نہیں ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بھی دعوت دی ہے حدیث کے مطابق۔ وہاں پہ آپ نے، وہاں پہ استاد جی آپ نے قرآن یار وہاں چھوڑیں، آگے چلو۔ قرآن کے مد مقابل حدیث کو لا کے کھڑا کر دیا کہ قرآن کے مقابل کوئی روایت ہوگی تو وہ غلط ہوگی، پھر ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کو وہ بات سمجھ آ گئی جو آپ کو آ گئی وہ اماموں کو نہیں یہ آئی۔ کون سا تعارض ہے؟ ابھی میں نے آپ کو 6 مثالیں دی ہیں کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، اچھا، آپ پھر بھول گئے۔ پھر آپ اماموں کی دلیل جو آپ لے رہے ہیں، اماموں کی دلیل اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک ہے فہم، ایک ہے مقابلہ، دونوں کا فرق ہے۔ جی ایک ہے قرآن کا معنی، حدیث کا مفہوم ماہر نے سمجھائے، ایک 14ویں صدی کے جاہل نے سمجھائے، صحیح، دونوں کا فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل، تو ہم کہتے ہیں کہ فہم ان ماہرین کا معتبر ہے، نہ کہ اس فہم کے مقابل میں 14ویں صدی کے جاہلین کا معتبر ہے۔ یہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ اسی طرح ہے۔ ہم جو آیات مثلا سماع موتہ میں نے آیت پیش کی، اس کا معنی ام المومنین نے کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا ہے، بخاری میں ہے کہ اس آیت کے معنی کوئی مردہ نہیں سنتا۔ تو میں نے فجم سے کلت کہا، اس کا معنی ابن عباس نے کیا ہے، یم سے کو انفسل اموات، اور خود حدیث میں موجود ہے نسبت المومن طاہر۔ جو میں نے پیش کی یہ فہم صحابہ کا ہے، تابعین کا فہم ہے۔ صحیح، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فہم ہے 14ویں صدی کے جاہلوں کا، ایک فہم ہے خیر القرون کے لوگوں کا، خیر القرون کے لوگوں کا فہم، اور دونوں نے قرآن حدیث سمجھا، وہ سمجھ صحیح ہے، اس کے مقابلے میں ان کی نہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس آیت کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھو، یہ کسے معنی کہ اس آیت کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کتاب القرات للبیہقی صحیح سند کے ساتھ، اہل حدیث نے بھی اس کی سند کو صحیح مانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ کے قرآن پاک کا یہ معنی پیش کر رہے ہیں کہ انصت للقرآن کما امرکم اللہ، تو بھی قرات نہیں کرنی امام کے ساتھ جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اب صحابی معنی کر رہا ہے اس آیت کا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ اب صحابی کا معنی مانیں گے یا 14ویں صدی کے مولوی کا؟ اب ہم کہتے ہیں آسان فیصلہ ہے کہ اس کے مقابل ہم پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ مقتدی کو قرات کی اجازت نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اس کے مقابل آیت قرآن کی ہو اور کسی صحابی نے مانا کیا ہو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، تو خدا کی قسم ابھی ہم اعلان کریں گے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا کیا ترجمہ نکالیں گے؟ یا یہ روایت قرآن کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے؟ وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے یا روایت ہے؟ نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، روایت ہے۔ روایت۔ میں نے کیا پڑھی؟ قرآن کی آیت۔ اور معنی کس سے پیش کیا؟ عبداللہ ابن مسعود، ہاں عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے ٹھیک قرآن سمجھائے۔ تو اس کے مد مقابل نبی یار پاک مد مقابل نبی آتے ہی نہیں قرآن کے مد مقابل، تمہارے سمجھ تمہاری فہم قرآن کے مقابل۔ یار میری بات سمجھ، صحابی رسول کی بات آپ دلیل بتا، صحابی کی رسول کی بات نہیں، اللہ کے کلام کی بات، اور صحابی نے جو معنی سمجھا ہے قرآن کا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ معنی نعوذ باللہ من ذالک نہیں سمجھا؟ بہت اچھا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث پیش کر کہ جس میں اس آیت سے تعارض ہو۔ رسول پاک فرمائیں مقتدی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، ذخیرہ حدیث سے لا حدیث۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو کہ جس نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں کہ امام کے جس کی بات نہیں، مقتدی کی بات ہے۔ مقتدی، جس مقتدی نے ہاں جس مقتدی نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، ایسی لا حدیث۔ ایسے تمہیں جھوٹ بول بول کے انہوں نے ڈرامہ کیا۔ اب میری بات سمجھو، اس روایت کا کیا اس ترجمہ؟ روایت کے کسی لفظ میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، جھگڑا مقتدی میں ہے۔ صحیح، دیکھو ہمارا منفرد فاتحہ پڑھتا ہے الگ نمازی، جی ہمارا جو امام ہے وہ بھی فاتحہ پڑھتا ہے، جھگڑا کس میں؟ مقتدی میں۔
جس چیز میں جھگڑا ہے اس کی بات کرے. ہم کہتے ہیں کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں. جی تم کہتے ہو کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو اب آیت یا حدیث جو پیش کرے گا مقتدی پہ پیش کرے گا جو دعویٰ ہے. اسی طرح ہے نا. اب دیکھو نا جس چیز میں جھگڑا ہے, جھگڑا کس میں ہے بھائی؟ یہ جتنے آپ کے ساتھ ہیں کس میں جھگڑا ہے؟ مقتدی میں جھگڑا ہے. مقتدی فاتحہ پڑھے نماز ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ مقتدی والی روایت کیوں نہیں پڑھتے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں مقتدی کسی ایک لفظ کا ترجمہ نہیں. اور پھر اسی روایت کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ. یہ روایت اس آدمی کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. یہ ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. اچھا, اس روایت کا پھر پورا معنی بھی آپ کے مولوی نہیں کرتے. اس با کا معنی کون کرے گا؟ لا صلاۃ الا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ با کا معنی کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. جو سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اب سورت فاتحہ کے ساتھ کس نے پڑھنا ہوتا ہے؟ مقتدی نے یا امام یا منفرد؟ تو یہ حدیث ہے ہی منفرد کے لیے یا امام کے لیے, کیونکہ اس میں آ رہا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اور یہ ساتھ والا ماننا خود مسلم میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, وہاں پر لفظ فصاعدا ما تیسرا, فصاعدا ما تیسرا ما زادا سورتم معہا, کہ جو فاتحہ کے ساتھ والی سورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اور فاتحہ کے ساتھ والی سورت تو غیر مقلد مقتدی بھی نہیں پڑھتا. تو جو روایت ہے منفرد کے لیے اس کو فٹ کیا مقتدی پر. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو قرآن پڑھ رہے ہیں مقتدی کے بارے میں, اس کو یہ کہہ دیا کہ کیا رسول نے نہیں سمجھا, صحابی نے سمجھ لیا. خدا کے بندے, جو صحابی مقتدی کی بات کر رہے ہیں اور رسول پاک سے اگر ہے ہمت بخاری مسلم سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز فاتحہ دے نہیں ہے, تو ہاں بخاری مسلم تین کتب میں سے یہ حوالہ لاؤ اور تم گئے آج دن کی یہ اب سورہ فاتحہ ہے. اب اس طرح اور بہت ساری حدیث ہے سورہ فاتحہ. صحابی کا فام بھی حق کے اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بھی حق کے, لیکن ان کا کوئی تعارض نہیں. اس سے بھی یہی ہوا کہ مقتدی پہ قرات نہیں. اور پھر یہ سب کتابیں انشاءاللہ تو آپ جو کہیں, یہ ہے علامہ البانی, یہ اہل حدیث کا سب سے بڑا علامہ ہے. اس سے بڑا علامہ اہل حدیث دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. پوچھ لے اہل حدیث سے. اس نے یہ ارواء الغلیل ہے, صفحہ اس کا 272 اور 268 ہے. اس میں علامہ نے, بھائی نماز کا بھی خیال رکھنا, یہ ہمیں حدیث والی نماز تو پڑھاتا نہیں ہے, فقہ والی پڑھ لو. ہاں بھائی یہ دیکھو حضرت جابر سے, ہاں پوری یہ آ رہی ہے, یہی سند اوپر متن آ رہا ہے. سند من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ, جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہے. اس پر علامہ
البانی کہتا ہے یہ سند لکھی، سندہ صحیح، علامہ البانی کہہ رہا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ البانی کا نام سنا ہے؟ اچھا سن لے گا۔ اسی طرح اپنی بات کیا ہے کہ بلا کے صحیح الاسناد، یہ ارواء الخلیل اس کی سند صحیح۔ آپ نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہے۔ اب جہاں مقتدی کی بات ہے، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ مسلم ہے، مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا صحابی، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہ بیروتی مسلم کا صفحہ نمبر 158 ہے، یہ لکھا ہے، یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں یہ جہاں سے شروع ہوئی اوپر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، اے اللہ منا صلاتنا، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب نماز پڑھو اپنی صفیں سیدھی کر لو، پھر تمہیں امامت کرا ایک تمہارا، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم سورہ یاسین میں، فاتحہ میں، ہاں جب امام جے کہے فقولوا آمین، تم کہو آمین، تم کہو آگے، فیضا کبرا برفا فکبروا برکعوا، جب رکع، جب امام تکبیر کہے برکع اور رکوع کرے، فکبروا برکعوا، تم بھی رکوع تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ آگے فإن الامام یرفع قبلکم ویرفع قبلکم، امام یرکع لفظ ہے، یرکع قبلکم ویرفع قبلکم، امام تم سے پہلے رکوع کرے اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے، کرتے کرتے آگے یہ آیا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ تکبیر کے بعد امام قرات سورہ یاسین سے کرتا ہے یا فاتحہ سے؟ صرف فاتحہ سے۔ فاتحہ، فرمایا جب پڑھے خاموش ہو جاؤ۔ قرآن بھی کہتے ہیں ذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، پیغمبر کریم نے بھی یہی فرمایا ہے ذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تم خاموش ہو جاؤ۔ اب جو مسئلہ قرآن کا ہے وہی مسئلہ پیغمبر کریم کا ہے۔ اہل حدیث نے غلطی کیا کی، ادھر مقتدی کو شامل کر کے انہوں نے یہ بنا لیا کہ خدا رسول کی آپس میں لڑائی معاذ اللہ کرا دی، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں کہہ رہے، وہ غیر مقلد کا اپنا فہم کہہ رہا ہے۔ اب پڑھتے ہیں نماز، صحیح، لیکن فقہ بازی، جی خدا کے بندے یہ تقسیم ہی تجھے غلط بتائی گئی۔ ہمارا بات سن لو، جو قرآن سے صراحتاً مسائل ثابت ہیں ہم قرآن سے لیتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہے سنت سے، ابھی آپ نے دیکھ لیا کچھ، اور جو مسائل صراحتاً جیسے میں نے آپ پر سوال کیے دنیا کو غیر مقلد آپ کو حدیث نہیں دکھا سکتا، تو جو اجتہادی استنباطی مسائل ہیں ہم اتباع کرتے ہیں خیر القرون والوں کی، اور غیر مقلد اتباع کرتے ہیں شر القرون والوں کی۔ یہ کہتے ہیں ہماری مانو پہنوں کی نہ مانو، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی کوئی نہیں۔ ورنہ آج دیکھیں، آج جتنا یہ سائنسی دور ہے، اس میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس پہ قرآن حدیث ہے۔ ایک بندہ ٹیلی فون پہ طلاقیں دے، ایک آدمی ٹی وی پہ تلاوت کرے، اس جو سننے والے ان پہ صحیح تلاوت ہو گئے یا نہیں؟ اس طرح کے جو سینکڑوں مسائل ہیں اس پہ قرآن حدیث ہے؟ صراحتاً نہیں، تو پھر اولی الامر منکم ماننا ہوگا، فقہا کی بات۔ اور جو فقہا اور اجتہاد کا منکر ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم کا منکر ہے، وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا دین ناقص ہے۔ اور جو اجتہاد کو وہاں قرآن نے اجتہاد کا یعنی ضروری قرار دیا، اجتہاد کی اتباع بھی اسی طرح ہے اولی الامر میں۔ اگر اجماع اجتہاد کو مانے پھر ہر دور کے مسائل کی تخریج نصوص کتاب و سنت سے حاصل ہے، اور الیوم اکملت لکم بالکل صحیح ہے،
اور اگر اہل حدیث کی طرح ہم اجتہاد کا انکار کر دیں اور اجماع کا انکار کریں اور صرف جو نصوص کے ظاہر کو لیں تو پھر تو یہ دین کامل ہی نہیں ہے. اگر کامل ہے تو آج کے جتنے آج کے دور کے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے پہ آپ حدیث نہیں پیش کر سکتے. تو استنباط ہی کرنا ہوگا نا. اجتہاد، اب اجتہاد ہم کہتے ہیں خدا کے بندے تم اجتہاد کے حال نہیں ہو، جو مجتہدین تھے ان کی بات مانو. اسی طرح نماز روزہ کے مسائل اور دوسرے مسائل یہ بات ذہن میں رکھ لیں گے. جو فقہ کی باتیں ہیں یہ 10% بھی نہیں بنتی. احکام براہ راست قرآن سے. ابھی میں آپ کے سامنے ہدایہ لا کے رکھوں تو وہاں پر وہ جو آیت ذکر کرتا ہے یا حدیث ذکر کرتا ہے تو پہلے آیت پھر حدیث، یہ ترتیب ہے. اب جو فقہ کا مسئلہ وہاں ہے کہ جہاں ان کے لیے بھی مجبوری ہے ہمارے لیے بھی مجبوری ہے، اور وہ اپنے مولویوں کی فقہ مانتے ہیں، ہم پہلے لوگوں کے ماہرین شریعت کی مان لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ان کی فقہ والی نماز ہے ہماری حدیث والی ہے. اس لیے تو میں نے کہا اب کسی میں جرات ہے تو ہمیں پڑھائے حدیث والی نماز، ہر مسئلہ نکالے حدیث سے. ابھی یہ باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں تو اب نیت سے لے کے آخر تک ضد نہیں کرنی. ان سے جا کے پوچھو، جیسے مجھ سے سوال کیا ان کے سامنے منت کرو اور صاف صاف پوچھو کہ اس پہ حدیث لاؤ. پھر تم ہمیں کہتے ہو حدیث والی نماز، تو خود تمہاری نماز پہ حدیث کوئی نہیں ہے، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. جی نیت حدیث سے ثابت نہیں، باقی تو شاید تو آگے چلیں گے. اس مجلس میں سورہ فاتحہ تک مسئلہ ہو گیا. صحیح. آئندہ مجلس رکھیں گے اس سے آگے جہاں تک اب تحقیق کر لیں. آگے کھڑے آمین کا مسئلہ. اچھا استاد جی، ایک چھوٹی سی عرض کن کیا کہ آپ ایسے کریں کہ جو رفع یدین کے بارے میں جو احادیث ہیں، ہاں یعنی رفع یدین وہ بھی کرتے ہیں. منسوخ ابھی ہو گیا نماز یا پڑھ رفع لیں یدین کے وہ میں آپ کو رفع یدین سمجھا چھوڑ دیں، دیتا ہوں. وہ آپ سمجھانے کے علاوہ اگر مجھے لکھ دیں جو لیکن آپ صحیح لکھیں، روایت. ریکارڈ بھی کراؤں گا، لکھوں گا بھی صحیح اور حدیث نمبر بھی بتاؤں گا، کتاب بھی دکھاؤں گا. سبحان اللہ. نماز پڑھیں. جزاک اللہ.